اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو زوار امام حسین علیہ السلام کے بارے میں چل رہی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب ہم نے روایات کا مطالعہ کیا، تاریخ کو پڑھا، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا سب سے پہلا اس کا ثواب یہ ہے کہ جب وہ زیارت کا قصد کرتا ہے، ادھر سے اس کے ذہن میں یہ قصد آتا ہے کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہوں، تو اللہ پاک فرماتا ہے آج سے لے کر مرنے تک آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور میدان محشر میں بھی آپ ہماری حفاظت میں ہوں گے۔ یہ سب سے پہلا انعام ہوتا ہے۔ اور پھر معصوم سے پوچھا گیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے اس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ معصوم فرماتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ معصوم نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے اس نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی ہو۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے زیارت کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ پھر معصوم سے پوچھا کہ ثواب کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کہیں پر فرمایا 7 حج کا ثواب ملتا ہے، کہیں پر فرمایا 70 حج کا ثواب ملتا ہے، کہیں پر فرمایا 70,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ صادق آل محمد سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا روایات میں اتنا اختلاف کیوں ہے کہ کسی کو 1 حج کا ثواب مل رہا ہے، کسی کو 7 حج کا ثواب مل رہا ہے، کسی کو 70 کا مل رہا ہے، کسی کو 70,000 کا ثواب مل رہا ہے؟ تو مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ زیر کی معرفت پر ہے کہ زیر کی جتنا معرفت بلند ہوگی اتنا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ زوار کا کیا فائدہ ہے، زیارت کے کیا فائدے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ زیارت کرنے والے کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، اس کی اس دنیا میں حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ زیارت کرتا ہے قبر میں حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ زیارت کرتا ہے مال و رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ زیارت کرتا ہے اولاد اس کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ جو بندہ زیارت کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے رسول خدا کی معیت میں جنگ کی ہو، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہو۔ جو بندہ زیارت کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 1000 غلام کو آزاد کیا ہو۔ جو بندہ زیارت کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی حاجت روایاں ہو جاتی ہے، اس کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جو بندہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے اس کے بارے میں اتنا روایات بھری پڑی ہیں، مولا نے فرمایا میں کتنا بتاؤں اور آپ کتنا سنتے جائیں گے۔ مولا نے فرمایا جو بندہ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے وہ ایسے ہے منظار قبر الحسین کا منظار اللہ فی عرشہ ہی، کہ جو بندہ زیارت کرتا ہے قبر حسین علیہ السلام کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے عرش پر خداوند مطلق کی زیارت کی ہو۔
फिर मासूम से पूछा गया कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब क्या है। मौला फरमाते हैं, आप कितना तक सुनते रहेंगे और मैं कब तक बताता रहूँगा। आपको मैं आखिरी कौल बताना लगा हूँ मौला का। मौला फरमाते हैं कि मैं अगर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुल्ली सवाब बता दूँ तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं लोग वाजिब हज को ना छोड़ दें। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा अजर रखता है अपने अंदर। ज़हर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पहुंचता है करबला में और आकर सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ता है, तो रिवायात में यही है कि जब वो 2 रकात नमाज़ पढ़ता है तो उस ज़ियारत का और उस नमाज का इतना सवाब होता है कि 1000 हज, वो भी ऐसा हज के जो मकबूल शुदा हो, 1000 उम्रा, ऐसा उम्रा कि जिसे कबूल किया जा चुका हो, 1000 दर्जा उसका बुलंद किया जाता है नेकियों में, 1000 उसके सय्यात को ख़त्म कर दिया जाता है। ये इस ज़ुवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अजर मिलता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि खुदावंद मुतलक हम सबको ज़ुवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शुमार